کو جو چلاتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر چلاتے ہیں. جیسا دنیا سے اعمال جاتا ویسے اللہ کا اوپر سے فیصلہ زمین پہ اترتا ہے. ابھی برسات کے موسم میں ہم نے دھان بوئے تھے, کسی نے گندم نہیں کاٹا, گیہوں نہیں کاٹا, سب نے دھان ہی کاٹا ہے. ابھی جس نے گیہوں بویا ہے وہ آگے کو چل کے دھان سے نہیں کاٹے گا, گیہوں کاٹے گا. جو جس چیز کو بوتا ہے اسی کو کاٹتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. کہ کوئی بہت دانشور اور دانا بینا رکھنے والے شخص نے یہ کہاوت کر کے چلا گیا. کہ رعایا اگر امین ہو, امانت دار ہو, تو اس کا جو حاکم ہوگا وہ بھی امانت دار ہوگا. رعایا کا ظرف اور اس کا ضمیر مر چکا ہوگا تو اس کا حاکم بھی بے ایمان ہوگا اور کمینہ ہوگا. یہ نظام ہے دنیا کا جو چلتا رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. ہمارا آنا آپ کے یہاں اور یہ بات کرنا, ہم چاہیں آپ کو نماز کی فضیلت اتنا سنائیں کہ آپ کبھی نماز نہ چھوڑیں. قرآن سے سنائیں گے, حدیث سے سنائیں گے. اتنا روزے کی فضیلت آپ کو ہم نے بتانا کہ سارا سال آپ روزہ رکھیں گے, 6 مہینے افطار کریں گے فضائل کو سن کر. لیکن میرا مقصد وہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو جاگرک کر کے چھوڑوں, میں لوگوں کے کردار کو بدلوں. یہ میری خواہش ہے زندگی کی. یہاں میرا آنا صرف تعلیم دینا نہیں ہے, تعلیم کا آدمی کہیں بھی دے سکتا ہے. ایک الگ شوق ہے, ایک الگ جذبہ ہے. آج پورے ملک ہندوستان کے اندر ابھی کچھ دن پہلے معاملہ آیا مسجد مندر کا, جو ہو گیا. 2 دن پہلے ایک ضلعی کورٹ نے فیصلہ دیا گیان واپی مسجد کے اوپر کہ اس فریق کو پوجے کی اجازت دے دی. 1 ہفتے کے اندر وہاں پوجے کا انتظام کیا جائے گا. ابھی بہار کے سیاست میں تختہ پلٹ ہو گیا. ہمارے جھارکھنڈ کی سیاست میں, راجنیتی میں کیا نہیں چل رہا, کس کے نظروں سے اوجھل ہے. کہیں ہائی کورٹ کے اندر گھنٹوں اس بات پہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ مدرسے کے جو نصاب ہے, جو نظام ہے, اس کو تبدیل کیا جائے. دھارمک جو استھلیں ہیں, مسجدیں ہیں, مندر ہیں, ان کے اوپر سے لاؤڈ اسپیکر کو اتارا جائے. پندرہ سال تک بچوں کو کوچنگ نہیں دے سکتے. جو ان سب چیزوں پہ جو بحث جو چھڑ رہی ہے اور یہ جو چل رہا ہے, یہ ہمارے اوپر غلط حاکم کے مسلط ہو جانے کی سبب ہے. اور یہ غلط حاکم جو ہمارے سروں پہ جو مسلط ہے,
یہ صرف ABM کا کھیل نہیں ہے کہ ہم نے ذہن پہ بٹھا لیا کہ فلاں پارٹی نے ABM کو کھیل کر کے تماشا بنا کر ہمارے اوپر حکومت قائم کر لی ہے۔ نظام کو چلانے والا اللہ رب العزت ہے، نظام کو وہی چلاتا ہے۔ جیسا ہمارا اعمال دنیا سے جائے گا اللہ نظام کو ویسے ہی چلائیں گے۔ ابھی 24 کے اندر الیکشن ہوگا۔ رشوت کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو ہونے سے پہلے پیسوں کا لین دین، چیزوں کا لین دین، وہ رشوت ہے۔ رشوت کا گناہ کیا ہے؟ اگر کسی نے رشوت کا، حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ سور کا پخانہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا۔ کسی نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا، وہ مرے ہوئے کتے کے گوشت کو اپنے پیٹ کے اندر ڈالا۔ الیکشن کے ٹائم پہ 500 روپے پہ 500 روپے لے کر، 2000 روپے لے کر، 100 روپے لے کر آنکھ بند کر کے جو ہم ABM کی مشین پہ ووٹ مار کے چلے آتے ہیں، یہ بھی تو رشوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا، اس کی 40 دن تک اس کی کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں، اس حرام کے کھانے کی، اس حرام کی غذا کی نحوست کی وجہ سے۔ کون سے حرم پہ جاؤ گے اور کون سے اللہ کی عبادت گاہ پہ جا کر تم سجدہ کرو گے، اور کون سے اللہ کے دروازے کے چوکھٹ پہ جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگو گے، قبول نہیں ہوگی۔ سورج جھڑ جائے، زمین پھٹ پڑے، آسمان پھٹ جھڑ کے زمین پہ گر جائے، قال رسول اور قال اللہ، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے اب جو اتار رہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں رشوت کی گناہ کو بھی بتایا، اس میں رشوت کی نحوست کو بھی بتایا، اس میں حرام کے نحوست کو بھی بتایا۔ آپ 2000 روپے لے کر ایک ووٹ مارے ہو، اس ووٹ کی نحوست کی وجہ سے اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے یہ ظالم حکومت ہمارے سروں پر ہے۔ آپ غلط لوگوں کو ووٹ کیے، ہم نے غلط لوگوں کو چنا، جن کے پاس 1000 کروڑوں روپے، 200 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہو، ہزاروں کروڑ روپے کی پراپرٹی ہو، اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سیٹ حاصل کرنے کے بعد قوم کی خدمت کرے۔ وہ قوم کی تعلیم کے لیے، وہ سڑک کے لیے، وہ کسی مریض کی علاج کے لیے، وہ کسی ہسپتال کے لیے، وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے، وہ کسی غریب کے چولہے کو جلانے کے لیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس ہزاروں روپے کی پراپرٹی ہو، اس کے بعد اسے سیٹ حاصل ہو پھر وہ قوم کی خدمت کرے۔ اگر اس کے اندر قوم کا خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے اور اسے ٹکٹ نہ ملے، اسے سیٹ نہ ملے، وہ الیکشن کو نہ جیتے اور اس کے اندر جذبہ ہے ہزاروں روپے کی اور کروڑوں روپے کی جو اس کے پاس پراپرٹی ہے، تو بھی وہ کسی غریب کا جو ہے خدمت کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قوم کی بھلائی کر سکتا ہے۔ یہ جو
جو آج ہم رونا رو رہے ہیں، ہائے ہمارے اوپر آفتیں، ہائے ہمارے اوپر مصیبتیں، یہ مصیبتوں کو ہم نے لایا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے، آنے والے انتخابات کے اندر میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، ووٹ کسے دیں؟ ہر پارٹی کا ضمیر بکا ہوا، کوئی اپنا نہیں ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی مفاد کی بنیاد پر کام آنا ہے۔ استخارہ کریں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آنکھ بند کر کے اللہ رب العزت کے طرف متوجہ ہوں، دل جس کے طرف گواہی دے آپ بٹن وہاں دبائیں۔ استخارہ کرنے والا کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو کل قیامت کو اللہ رب العزت اس سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا، اس سے اس چیز کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ابھی آئے گا موسم، لوگ آئیں گے آپ کے پاس 2000 روپے لے کر، 500 روپے لے کر، آپ کے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آپ کی زمین کی سودا کرنے کے لیے، آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو خریدنے کے لیے، آپ کے ایمان کو خریدنے کے لیے، انہیں سب سے پہلے آپ یہ سوال کرنا کہ آنے والے انتخابات میں جو ہم آپ کو جتائیں گے، آپ کو جب ووٹ دیں گے، آپ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی تعلیم کے لیے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ ہمارے قوم کے حقوق کو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اور ویدھان سبھا کے اندر کتنے اٹھانا ہے؟ آپ اس بنیاد پر اس کو ووٹ کریں گے، آپ اس بنیاد پر اس کو بٹن دبائیں گے۔ جب آپ اس بنیاد پر اس کو بٹن دبائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی غلط حاکم مسلط نہیں ہو۔ ورنہ آپ دیکھو پورے ملک کے اندر گھنٹوں گھنٹہ ہائی کورٹ، یو پی کے ہائی کورٹ کے اندر ابھی یہ بحث چل رہی ہے، مدرسے کو، مساجد کو، مدرسے میں مساجد کے اندر جو مکتب کے جو مکاتب کے جو نظام جو چل رہے ہیں صبح سے شام تک، نابالغ بچے جو اس میں کوچنگ کے شکل میں، ٹیوشن کے شکل میں جو تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں، اس کو بند کیسے کیا جائے؟ اس کے اندر جو قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی جو تعلیم ہو رہی ہے، جو تربیت ہو رہی ہے، اس کو بند کیا جائے۔ ماڈرن ایجوکیشن کو داخل کیسے کیا جائے؟ ہم ایجوکیشن، اصلی تعلیم کے جو ہے ہم قائل ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کے ہم قائل ہیں، لیکن ماڈرن جو کلچر ہے اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس ماڈرن کلچر کو تعلیم کے ساتھ ساتھ مدرسوں کے اندر، مکاتب کے اندر جوڑا اور گھسیڑا کیسے جائے، یہ اس کی سازشیں چل رہی ہیں۔ پھر وہی معاملہ ہوگا چیچینیا کا، فرانس کا، تتاری قوم جو پیدا ہوئی اور پوری قوم کو جو تہس نہس کیا، وہی یہ ملک ہندوستان میں ایک رخ جو اپنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سمجھنے کی فہم عطا فرمائے، اور یہ جو آنے والے انتخابات کے اندر اپنا ووٹ پیسوں کی بدولت پہ، 2000 کی بدولت پہ، یا انجمن میں 4 ڈیک کی بدولت پہ، یا ہمیں کرکٹ میچ نکالنا ہو تو 10,000 کی بدولت پہ، فٹ بال کا میچ نکالنا ہو تو 15,000 کی بدولت پہ اپنی قیمتی ووٹ کو ضائع نہ کریں، بلکہ آپ سوال یہ کریں کہ جو ہماری قوم کے اندر، جو آج ہماری مسلمان بھائیوں کو
یا بے قصور لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، انہیں بھی کسی بھی جرم سے جوڑ کر جو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے، آپ اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور ویدھان سبھا کے اندر کتنا آواز اٹھاؤ گے، آپ اس چیز پہ ووٹ حاصل کریں۔ آپ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کتنے اسکولز قائم کرو گے، کتنے اسکول بناؤ گے، کتنے کوچنگ سینٹر قائم کرو گے، کتنے سڑکیں بناؤ گے، کتنے لوگوں کو روزگار دو گے، آپ اس چیز پہ ووٹ۔ جب ہم اس چیز کو سوال کر کے اور ان چیز کو جانچ پڑتال کر کے ووٹ کریں گے تو ہمارے اوپر پھر وہ ظالم حکومت اور حاکم نہیں بیٹھے گا جو ہمارا خون چوستا رہے گا، چوستا رہے گا، چوستا رہے گا، پھر ہم رونا روئیں گے۔ ایویم کا کھیل آ رہے ہیں، یہ جو ووٹ سے پہلے 2000 کی رشوت اور 500 کی رشوت لے کر جو ہم ووٹ حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک رشوت ہے، اور رشوت کی گناہ یہی ہے اگر کسی نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا، گویا کہ اس نے سور کا پاخانہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا، کتا کا مرا ہوا گوشت اس نے اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا۔ آدمی اگر حلال کی کمائی کا بریانی بھی کھائے، نکلنا اسے پخانا ہی ہے، اور اگر رشوت کے اور حرام کے کمائی سے اگر اس نے لذیذ بریانی بھی کھانا ہے، اسے نکلنا پخانا ہی ہے۔ دونوں کا راستہ ایک ہے، لیکن داغ جو ہے قیامت تک یہ رہ جائے گی۔ اس داغ کو لے کے ہمیں مرنا نہیں ہے، کیونکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں، انہی کی قوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس مختصر سے وقت میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے سنتوں سے فارغ ہو جائے۔